الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله وإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کی وصولی میں محصلوں کی طرف سے ظلم اور زیادتی کی سخت مذمت کی گئی. زکوٰۃ کی فرضیت کے ساتھ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی وصولی میں محصلین کی طرف سے ہونے والی زیادتی کی سخت الفاظ میں مذمت کی. صحیحین کی روایت ہے، سنن کے اندر بھی موجود ہے، اور 2 صحابی ہے یہاں حدیث کے اندر. ابن عباس رضی اللہ عنہ معاذ ابن جبل سے روایت کرتے ہیں، دونوں جلیل القدر صحابی ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام نسائی نے اور کئی دوسرے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں کتاب الزکوٰۃ کی پہلی حدیث کی حیثیت سے اس حدیث کو کوٹ کیا. یہاں تک کہ علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بلوغ المرام ہے، اس میں کتاب الزکوٰۃ دیکھیے تو یہ پہلی حدیث ہے. محدث عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کی قواعد ہے احکام، اس کے اندر بھی انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. کئی محدثین نے ذکر کیا ہے. بہرحال ہم حدیث پر آتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ نے معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ حلال و حرام پکڑا، اچھا زبردست تھا. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا داعی بنا کر، معلم بنا کر، حاکم بنا کر. کہاں بھیجا؟ دوسری حدیث وضاحت بخاری مسلم کی کہ بعث معاذ الی الیمن، یمن بھیجا. اور یہ بھیجا جانا ان کا سن 10 ہجری میں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخر میں بھیجا، حج کرنے سے پہلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کیا، ایک ہی حج کیا نبوت کے بعد، اور وہ سن 10 ہجری میں. تو حج سے پہلے ان کو یمن میں داعی اور معلم اور فقیہ اور وہاں کا گورنر، حاکم، قاضی، والی، جو کہہ لیجیے، بنا کر کے بھیجا. اور یمن میں اکثریت تھی اہل کتاب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ضروری وصیتیں کی ہیں، ان سے پہلے بطور تمہید کے آپ نے فرمایا کہ انک تأتی قوم من اہل الکتاب، تم جا رہے ہو اہل کتاب کے پاس، جن کے پاس علم ہے. گویا کہ
اپنی ہمت کو، اپنے ارادے کو مضبوط کرو، اور ان سے بحث و مناظرے کی نوبت اگر آئے تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، کیونکہ پڑھے لکھے سے خطاب کرنے کا انداز جاہلوں کے انداز سے جدا گانا ہوتا ہے، اور پڑھے لکھے لوگ باتوں پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ تو ایک داعی کو علمی اعتبار سے اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو آپ اس کا جواب بھی دے سکیں، ورنہ وہ داعی ناکام سمجھا جائے گا۔ اس لیے علم اس کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ نے یہ بات حضرت معاذ سے کہی کہ دیکھو انہیں کہتا تھی قوم من اہل الکتاب، مناظرے کے لیے بھی، علم و بحث کے لیے تیار رہو، پڑھے لکھے لوگوں سے واسطہ پڑے گا۔ لیکن چونکہ وہ اہل کتاب ہونے کے باوجود، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہونے کے باوجود بھی شرک میں مبتلا تھے، تثلیث کا عقیدہ تھا، مسیح علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، اللہ کہتے تھے، عزیر جیسے عالم کو یہودی اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی حیثیت سے یہودی مانتے نہیں تھے، حسد میں، عداوت میں، عیسائی بھی نہیں مانتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو وصیت کی ہے اور دعوت کا جو طریقہ کار متعین کیا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے لوگوں کو دعوت دو گے، تو آپ نے معاذ کو کہا کہ فَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ اللَّهِ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، یا بعض روایت میں کہ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ، پہلی دعوت تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ ان کو اس بات کی طرف بلاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود حقیقی صرف اللہ ہے، اس لیے شرک مت کرو، اپنے شرکیہ کفریہ عقیدے سے توبہ کرو۔ تم نے جو اپنے علماء کو، اپنے زاہدوں کو، اپنے راہبوں کو حلال و حرام کا حق دے رکھا ہے اور ان کی بات مانتے ہو اللہ کی شریعت کے مقابلے میں، یہ جو شرک کر رہے ہو تم، یہ غلط ہے، اس کو چھوڑو۔ تو پہلے توحید کی دعوت اور کہو کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، میری رسالت کو بھی قبول کرے۔ گویا اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دونوں مل کے ایک رکن ہے، اسلام کا ایک ستون ہے۔ اگر کوئی کہے لا الہ الا اللہ، کو مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، یہ تو مانتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول نہیں مانتے ہیں، نعوذ باللہ، تو اس کا وہ عقیدہ توحید کہ اللہ ایک اکیلا معبود حقیقی ہے، یہ بھی غلط، وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ایکسیپٹیڈ نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو اس کی بندگی میں اکیلا نہیں مانتے ہیں، اس کا ساتھی اور ساتھی شریک بھی مانتے ہیں، تو یہ رسالت کا بھی اقرار صحیح نہیں ہو۔ یہ دونوں مل کے ایک رکن ہے۔ اسی لیے جب اسلام کے ارکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام کے ارکان 5 ہیں، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے، تو آپ نے پہلا ستون بتایا کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ دونوں کو ملا کے ایک کر ڈالا۔ اس کے بعد کہا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، یا وصوم رمضان والحج۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1، نماز 2، زکوٰۃ 3، روزہ 4، حج 5۔ تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کی گواہی انتہائی ضروری ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ کسی بھی عمل کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اس میں آدمی مخلص ہو، توحید پر مبنی عمل ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اتنی ہی سی بات ہے، اتنی ہی دعوت ہے ہم اہل سنت والجماعت کی، ہم اہل حدیثوں کی اتنی ہی دعوت ہے دنیا کو کہ بندگی کا حقدار صرف اللہ ہے، اور اطاعت اور پیروی صرف رسول اللہ کی ہونی چاہیے۔ کسی بھی عالم کی کوئی بات اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے موافقت نہ کرتی ہو۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپروول اس کو نہیں ملے، اس وقت تک اس کی بات کا کوئی حل نہیں۔ یہ تو کہہ رہے ہیں، کہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو پیر مانو، ہمارا پیر دھو، ہم کو پوجو، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، نبی کے طریقے کے مطابق کرو۔ ہماری پوری دعوت کا خلاصہ بس اتنا ہی،
نماز پڑھو تو رضا الہی کے لیے پڑھو، لیکن صحیح سنت کے مطابق پڑھو۔ زکوٰۃ دو تو اللہ کی رضا کے لیے دو، لیکن کتنے مال میں کتنی زکوٰۃ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو فالو کرو۔ جو اسلامی عقائد ہیں ان کو مانو، جو اعمال ہیں ان کی بجاوری اللہ کی رضا کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے یہ دعوت ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک یہ عقیدہ درست نہیں ہوگا، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے مطابق عمل نہیں ہوگا، کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ مشرکین کے سارے عملوں کو اللہ تعالیٰ نے تنکوں کی مانند اڑا دیا، خس و خاشاک جو اڑتے رہتے ہیں فضا کے اندر، اس طریقہ سے اس کو ویلو لیس کر دیا، ویٹ لیس کر دیا، کوئی وزن نہیں اس کا، جیسے تنکا اڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اخلاص پر مبنی نہیں تھے، شرک پر مبنی تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اگر کوئی آدمی عمل کرے لیکن میرے طریقے سے ہٹ کے کرے تو اس کا عمل مردود۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب وہ اس بات کو، جب اہل کتاب آپ کے اس کو مان لیں تب ان کو بلاؤ نماز کے لیے، کیونکہ نماز ان کی صحیح کب ہوگی؟ جب عقیدہ توحید و رسالت کا صحیح ہو۔ تو کہا کہ جب اللہ کی توحید، رسول کی رسالت کو مان لے اور اپنی توحید کو پکی کر لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بلا چھونے چھیڑا تسلیم کر لے، تب ان کو بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر، یعنی ہر مسلمان کے اوپر دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی، 5 وقت کی فرض۔ صرف جمعہ فرض نہیں ہے جیسا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ رمضان کے بعد بہت سے نمازی لوگ سمجھیں گے صرف جمعہ فرض ہے، یا کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب چلو کچھ وقت کی نماز پڑھ لیا، عصر چھوڑ دیا، فجر چھوڑ دیا، کاروبار کی مصروفیت کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، 3 وقت کے نمازی ہیں، کوئی 2 وقت کا نمازی ہے، کوئی 1 وقت کا نمازی ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ نمازی نہیں ہے، بے نمازی۔ جب تک کہ 5 وقت کا نمازی رہو، ان کو کہو 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی رات دن میں۔ اب اس پر جب کاربند ہو جائیں تب ان کو کہو کہ اللہ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی۔ دیکھیے یہ زکوٰۃ کی فرضیت آ گئی۔ تو دعوت کے اندر ترتیب ہونا چاہیے، تدریج، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ سب واجبات کو ایک ہی ساتھ بیان کر دو گے تو آدمی اکتا جائے گا، اتنا بھاست دین ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور یہ چھوڑ دینا ہے، اور یہ چھوڑ دینا ہے۔ ارے نہیں بھائی، اتنا نہیں ہوگا ہم سے۔ ایک ایک کر کے سمجھاؤ، ایک پر پہلے عمل کروا لو، پھر دوسرے پر عمل کرواؤ، اس طرح سے۔ یہ دعوت کی ترتیب ہے۔ لیکن اگر کوئی مشرک نعوذ باللہ شرک پر مرتا ہے تو صرف شرک کی سزا اس کو قیامت کے دن نہیں ملے گی، نماز چھوڑنے کی بھی سزا ملے گی، روزہ چھوڑنے کی سزا بھی ملے گی، زکوٰۃ نہ دینے کی بھی ملے گی۔ گویا کہ کفار اس بات کے بھی مکلف ہیں کہ اسلام کے واجبات پر عمل کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اعمال کی بجاوری صحیح نہیں ہوگی جب تک کہ کلمہ کا اقرار توحید و رسالت کا صحیح نہ ہو۔ اسی لیے یہ اصولی مسئلہ ہے علماء کے درمیان، جس کو ہم چھیڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن بات ضمن آ گئی کہ کفار اسلام کے واجبات کے بھی مخاطب ہیں۔ قالوا ما سلککم فی سقر، اے کافروں کون سی چیز تم کو جہنم میں لے آئی؟ تو کفار کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین وما تنفعهم شفاعۃ الشافعین۔ کسی سفارش کرنے والے کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ تو شرک کرنے کا بھی گناہ لگے گا، نماز چھوڑنے کا بھی لگے گا، روزہ چھوڑنے کا بھی لگے گا، لیکن دنیا میں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی واجب کب ہوگی؟ جب وہ کلمے کا اقرار کر لے۔ لیکن آخرت میں سزا کے اعتبار سے اصل کے ساتھ ساتھ واجبات اسلام کے ترک کرنے کا بھی ان کو گناہ لگے گا اور سزا ہوگی، معاملہ سنگین ہو جائے گا۔ بہرحال صحیح یہ ہے کہ مطلق کفار فروع اسلام کے مخاطب تو ہیں، لیکن عملی طور پر اس کی بجاوری کلمہ توحید اور رسالت پر موقوف ہے۔ لیکن دعوت میں بلانے میں ترتیب کا لحاظ کیا جانا، پہلے توحید رسالت کی طرف بلاؤ،
توحید رسالت کو ایک ساتھ پیش کرو، یہ ایک رکن ہے۔ جب اس کو مان لے، قبول کر لے، تب نماز کی دعوت دو۔ جب نماز پہ کاربند ہو جائیں تب ان کو کہو کہ اللہ نے تمہاری مالوں میں زکوٰۃ فرض کی، اور زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہے، وہ بتایا گیا کہ وہ تمہارے مالداروں سے لی جاتی ہے۔ جس کے پاس مال نہیں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں۔ مال پاک ہوگا، تمہارا نفس پاک ہوگا، مال میں بڑھوتری ہوگی، تمہارے ایمان کی سچائی کی یہ گواہی ہوگی۔ اسی لیے اس کو صدقہ کہا ہے۔ صدقہ تو برہان، صدقہ برہان ہے، دلیل ہے صدقہ دینے والے کے سچے ہونے کی۔ اس کو مال سے محبت نہیں ہے، اس کو اللہ سے، اس کے ثواب سے، اس کی جنت سے محبت ہے۔ ان کو بتاؤ کہ یہ زکوٰۃ اللہ نے تم پر فرض کی ہے، جو تمہارے مالداروں سے لی جاتی ہے اور تمہارے ہی فقراء میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جہاں کی جو زکوٰۃ ہو وہاں کے لوکل فقیر اور مسکین کا اس سے زیادہ حق ہے۔ اگر نہیں ہے فقیر مسکین تو وہ زکوٰۃ دوسری جگہ منتقل ہوگی، لیکن گھر میں پڑوس میں فقیر مسکین ہیں لیکن باہر سے لوگ لے کے جا رہے ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں جی۔ تو کہا گیا کہ ان کو کہو کہ یہ تمہارے ہی سماج سے مالداروں سے لیں گے اور تمہاری سماج کے فقیر مسلمانوں کو دیں گے، تاکہ ان کی دعائیں تم کو ملتی رہے اور اس طریقے سے فقیری کا، محتاجی کا علاج ہوتا رہے۔ بہت اچھی چیز ہے، انتہائی اچھی چیز ہے اسلام۔ اور جب وہ زکوٰۃ دینے کو بھی مان لیں، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، جب اس کو قبول کرے، نہیں بہت اچھی چیز ہے، اور وہ تھوڑی سی تو رقم ہے جی، 2.5% ہے جی۔ 1,00,000 روپیہ ہے آپ کے پاس تو 2,500 دینا ہے بھائی، سوچیے۔ 1 کروڑ ہے تو 2.5 لاکھ دینا ہے، 97.5 لاکھ اپنے پاس ہے، بہت اچھا ہے بھائی، چھوٹی سی رقم نکالنی ہے غربا اور مساکین کے لیے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اس بات کو مان لیں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو ان کی زکوٰۃ میں سے عمدہ اور نفیس مال مت لینا، یعنی جانوروں میں۔ اب اونٹ والے ہیں، ان کے یہاں 2 سال کا بچہ زکوٰۃ میں نکلتا ہے، یا 3 سال کا بچہ نکلتا ہے، یا کئی بچے نکلتے ہیں، تو دیکھا اونٹ کے ریوڑ میں گھوم کر کے دیکھا جو سب سے اچھا روانا تندرست بچہ تھا اسی کو کھینچ لیا، یہ نکالو زکوٰۃ۔ اب مال والا پریشان ہے، یہ سب سے اچھا مال لے لیا۔ بکری ہے اس کے پاس، 40 بکری سے 120 بکری تک میں ایک ہی زکوٰۃ ہے، تو اب جو سب سے موٹی تازی بکری تھی اس پر ہاتھ صاف کر دیا، نہیں بالکل نہیں۔ جس کے پاس دودھ زیادہ ہے، جس کا گوشت پرگوشت ہے، جس پہ اون زیادہ ہے، کریمہ کہتے ہیں انتہائی اچھی چیز کو، عربی میں کریمہ کہتے ہیں ہیرے کو، جو ہیرا جیسا مال تھا اس میں اسی کو چھٹ لیا۔ یہ ظلم ہوگا تمہاری طرف سے۔ ہاں، مال والا خود دے دے کہ یہ سب سے اچھی گائے ہے، لے جائیے زکوٰۃ میں، یہ سب سے اچھا اونٹ ہے، لے جائیے، یہ سب سے اچھی بکری ہے، لے جائیے اللہ کے راستے میں، بہت اچھی بات ہے، لیکن تم مت لو۔ لیکن مال والے کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ ردی مال دو، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اگر تم کو کوئی ردی مال دے گا تو لوگ جھکتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے، شرماتے ہوئے، کسی طریقے سے خوش دلی سے کب لوگے؟ یہ مال اچھا ہوگا، لیکن تم اللہ کو ردی مال دے رہے تو نہ آپ مال والے سے خوب اچھا مال زکوٰۃ میں لیجئے، نہ مال والا ردی مال دے۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ من اوسط اموالکم، بیچ کا مال لو، اچھی کوالٹی جو مال کی ہے، بکری کی، خصی کی، یا گائے کی، یا اونٹ کی، جس میں زکوٰۃ مانگی ہوئی ہے، اچھی کوالٹی کو ایک طرف چھٹو، جو اس میں ردی ہے، مریل ہے، اس کو ایک طرف چھٹو، اور جو بیچ کا مال ہے اس بیچ کے مال سے، تاکہ زکوٰۃ مستحقین کو ملے تو اس کو بھی بیچ کا مال ملے، نہ مریل ملے۔ اگر اچھا نہیں مل رہا ہے تو مریل بھی نہیں ملنا چاہیے۔ خیر الامور اوسطھا کہتے ہیں نا کہ سب سے اچھا معاملہ ہوتا ہے بیچ کا معاملہ، نا تو بیچ کا مال دیجیے۔ اگر عمدہ مال لے لو گے اس کی مرضی کے بغیر تو آگے کا جملہ بتا رہا ہے کہ یہ ظلم ہوگا تمہاری طرف سے۔ زکوٰۃ کے محسنین کو کہہ رہے ہیں کہ اگر جا رہے ہو، وہ گیہوں دے رہے ہیں زکوٰۃ میں، وہ دھان دے رہے ہیں زکوٰۃ میں، وہ مسور دے رہے ہیں زکوٰۃ میں، کھیتی والے ہیں لوگ جن کے یہاں غلے میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو جو سب سے بہتر گیہوں تھا، شربتی گیہوں، موٹا موٹا دانہ والا، وہی لے لیا۔ جو باسمتی دھان تھا وہی لے لیا تم نے، موٹا دھان نہیں لیا۔
ارے بھائی تم ایک دم موٹا نہیں لے سکتے ہو، ایک دم بہت باریک سا گیہوں نہیں لے سکتے ہو جو ناخن کے اندر بھی گھس جائے، اگر اتنا باریک نہیں لیتے ہو اور بہت موٹا بھی نہیں وہ دے رہا چاہتا ہے تو بھیا بیچ کا دو، بیچ کا غلہ دو، سیدھی سی بات ہے۔ باقی روپیہ پیسہ میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو کہا آپ نے یہ درمیان کا مال ہے، عمدہ مال لو گے تو ظلم ہوگا اور تم ظالم ٹھہرو گے۔ حضرت معاذ کو کہہ رہے ہیں، محسنی کو کہہ رہے ہیں جو زکوٰۃ کے لیے جاتے ہیں کہ تم ظالم ٹھہرو گے اور وہ مظلوم ٹھہرے گا، اور مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کی قبولیت کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ حائل نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مظلوم اللہ مظلوم چاہے جو ہو، فاسق اور فاجر کیوں نہ ہو، وہ بدکار کیوں نہیں ہو، کوئی جا رہا ہے پیکڑ بدکار جا رہا ہے لیکن تم نے اس کو 4 جوتا مار لیا بغیر قصور کے، اس کو مارا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ تمہارا ستیہ ناش کرے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا کہ تم نے مجھ کو مارا؟ یقیناً تم ظالم ہو، اس کا گناہ اس کے سر ہے، لیکن تم نے ظلم کیا۔ تو اسلام کسی کے ساتھ ظلم کو جائز نہیں ٹھہراتا، اور اسلامی عدالت میں اپنے اور بیگانے کے درمیان فرق بھی نہیں کیا جاتا کہ کون اپنا ہے اور کون بیگانہ ہے۔ عدل و انصاف کا دین ہے ہمارے پاس، اللہ عدل کو پسند کرتا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو کہ وہ تقوی سے زیادہ قریب کرنے والی تم کو چیز ہے۔ ظلم اسلام میں بالکل حرام ہے۔ تو کہا گیا کہ اگر وہ مظلوم تمہارے پر بد دعا کر دے گا تو اللہ کی قبولیت کے درمیان مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، بخاری مسلم کی روایت۔ بہرحال معاملہ اور مسئلہ یہ ہوا کہ امام کو چاہیے کہ زکوٰۃ لینے کے لیے محسن کو بھیجے، امام کو چاہیے کہ داعی اور مبلغ کو اگر کہیں بھیجتا ہے تو اس کو دعوت کا طریقہ کار بتائے کہ دعوت کا طریقہ کار کیا ہے، اور جو اہم چیز ہو سب سے اس کی طرف پہلے بلا، اس کے بعد جو اہم ہو، پھر اس کے بعد جو اہم ہو، سب بات کو ایک ہی مرتبہ مت پیش کر دو، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقہ سے معلوم یہ ہوا کہ ظلم سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ظلم کسی بھی سطح کا ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو، یہ حرام ہے۔ بہرحال حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ گئے اس مہم کے اوپر، اور بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں، آپ کا انتقال ہو گیا لیکن پھر بھی معاذ نہیں آئے۔ معاذ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں آئے اور پھر وہاں سے چلے گئے شام، اور ملک شام میں سن 18 ہجری میں امواس نامی جگہ میں طاعون پلیگ آیا ہوا تھا، ایک بیماری آئی تھی، اس کے اندر وہ لقمہ اجل بن گئے اور اس طریقے سے حکمی طور پر شہید ہو گئے۔ مارکا میں تو شہید نہیں ہوئے لیکن طاعون کی بیماری، پیٹ کی بیماری، دبنے سے مرنے والا، ڈوبنے سے مرنے والا، جلنے سے مرنے والا، کسی درخت کے نیچے، کسی دیوار کے نیچے دب کے مرنے والا، جی پیٹ کے درد میں مرنے والا، حاملہ عورت بچہ جننے میں مرنے والی، اسی طریقے سے اسہال، پیچش اور دست میں مرنے والا، یہ سب کو کیا کہا گیا؟ شہید، حکمی شہید ہے۔ حکم میں شہید کیا ہے لیکن غسل دلایا جائے گا، کفن دیا جائے گا، نہلایا جائے گا، اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن حکم میں وہ شہید کیا ہوگا۔ تو بہرحال حضرت معاذ بن جبل 10 میں گئے تھے یمن، لوٹے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد لوٹے اور پھر چلے گئے ملک شام، اور وہاں امواس نامی مقام کے طاعون کی زد میں آ کر کے جاں بحق ہوئے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ علم دیا ہم کو اور جو کچھ ہم نے آپ کو بتایا اور آپ نے سنا اور سیکھا، اللہ رب العالمین ہم سب کو علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا علم اور عمل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے خلاف حجت نہ بنائے، علم کو، عمل کو ہمارے حق میں دلیل بنائے اور ہم سب کی نجات کا سامان بنائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام پر، ایمان پر، اپنی اچھی طاعت اور بندگی پر ہم سب کو قائم رکھے۔ انہ تعالی سمیع مجیب۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔